السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ ابھی صبح کا ٹائم ہے اور میں بچوں کو اسکول کے لیے اٹھا رہی ہوں۔ کل بارش ہوئی تھی نا، تو اس وجہ سے آج بہت زیادہ سردی ہوئی بھی تھی۔ میں خود بھی آج لیٹ اٹھی ہوں، اتنی دیر سے آنکھ کھلی ہے۔ سردی تھی نا تو پتہ ہی نہیں چلا، نیند اتنی آ رہی تھی، تو بچے بھی بڑی مشکل سے اٹھے۔ سردی ہو تو پھر بچوں کا بڑوں کا یہی حال ہوتا ہے، اٹھنا مشکل لگتا ہے صبح صبح، لیکن کیا کریں، مجبوراً بستر کو چھوڑنا پڑتا ہے، صبح اٹھنا ہی پڑتا ہے۔ اور میں نے بچوں کو اٹھایا، ان کو اسکول بھیج دیا، ابھی ناشتہ وغیرہ ان کو کروا کے، اور ابھی میں یہاں پہ اپنے کپڑے پریس کر رہی ہوں۔ ہم لوگوں نے پھپھو کے گھر جانا ہے، میری پھپھو کے گھر۔ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی نا، میرے کزن کی، میں نے آپ کو لاسٹ ولاگ میں بتایا تھا، تو ابھی ہم نے ان کی طرف ہی جانا ہے، لیکن بچوں کو نا اسکول بھیج دیا تھا، اس کے بعد میں اور امی گئے تھے، تو ابھی میں اپنے اور امی کے کپڑے آئرن کروں گی، اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے جانا ہے، اس لیے میں جلدی جلدی کپڑے پریس کر رہی ہوں۔ میں نے کہا بچوں کے واپس آنے سے پہلے ہم لوگ بھی واپس آ جائیں گھر۔ اور آپ سب کے کامنٹ آتے رہتے ہیں کہ آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں، آپ کا انٹروڈکشن کہیں بھی نہیں ہے، کوئی ایسا ولاگ نہیں ہے۔ تو میں نے پہلے اپنا ایک ولاگ بنایا تھا، اپنے بارے میں بتایا تھا، لیکن بہت سے میں نے اپنی ویڈیوز نا ڈیلیٹ کر دی تھی کسی وجہ سے، تو وہ والی ویڈیو بھی نا ڈیلیٹ ہو گئی تھی۔ تو آج میں نے سوچا میں آپ کو نا سب کو بتا دیتی ہوں اپنے بارے میں۔ جو نیو سبسکرائبر ہوتے ہیں نا، ان کو تو نہیں پتہ ہوتا، تو اس لیے پھر وہ سب پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنا انٹروڈکشن کیوں نہیں کروایا، تو میں نے سوچا آج میں پھر سے اپنا انٹروڈکشن کروا دیتی ہوں آپ کو، کہ میں کون ہوں، میں نے چینل کیوں بنایا، کس وجہ سے بنایا۔ جو میرے پرانے ویورز ہیں ان کو تو پتہ ہے، لیکن جو نیو لوگ آتے ہیں، نیو سبسکرائبر آتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا، تو وہ پھر پوچھتے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا میں آپ سب کو بتا دیتی ہوں۔ میں ہاؤس وائف ہوں، میرے 4 بچے ہیں، اور میں یہاں پہ نا اپنی امی کے گھر میں رہتی ہوں، امی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ۔ میرے جو ہسبینڈ ہیں نا، وہ مجھے نہیں رکھنا چاہتے، مجھے اور میرے بچوں کو نہیں رکھنا چاہتے، وہ بیوی بچوں کے ساتھ خوش نہیں ہیں، اکیلے وہ زیادہ خوش رہتے ہیں، تو اس لیے نا انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اور اب میں اپنی امی کے گھر میں رہتی ہوں۔ میرا بھائی بھی کوئی نہیں ہے، ہم 2 ہی بہنیں ہیں، میرے ابو بھی فوت ہو گئے ہیں، تو بس یہی چھوٹی سی ہماری فیملی ہے۔ اور میری سسٹر کی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے، اور میں یہاں پہ نا امی کے ساتھ ہوتی ہوں۔ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ وہ شادی کے بعد اپنے گھر میں رہے، اپنے ہسبینڈ کے گھر میں ہسبینڈ کے ساتھ رہے، لیکن ہر کسی کا نصیب اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ وہ آرام سکون سے اپنے گھر میں رہے، تو میرے نصیب میں بھی نا یہ ٹھوکریں لکھی ہوئی ہیں۔ میرے ہسبینڈ نے نہ میرے بارے میں سوچا ہے، نہ بچوں کے بارے میں، ان سب کو نہ مجھ سے اور میرے بچوں سے مسئلہ تھا، تو اس لیے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اور ویسے بھی جہاں پہ ہسبینڈ اپنی بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری نہ کرتا ہو، اور ہر وقت الزام لگتے ہوں، مار پیٹ ہوتی ہو، تو ایسی جگہ پہ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی 12 سال بہت اذیت میں گزارے ہیں۔ میں نے تو اپنا گھر بسانے کی بہت کوشش کی، اپنے ہسبینڈ کی ہر بات مانی ہے، انہوں نے جو مانگا ہے، جو کہا ہے، ان کے لیے سب کچھ کیا ہے، یہاں تک کہ اپنا گھر تک بیچ کے ان کو پیسے دیے، ان کو جو ضرورت ہوتا تھا، تو وہ میرے امی ابو ان کی ہر ضرورت پوری کرتے رہے۔ انہوں نے ہماری ساری پراپرٹی بیچ دی، اور ان کو پیسے ضرورت ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ بیچا تھا، تو میرے ابو نے سب کچھ ان کو دے دیا کہ چلو تمہیں ضرورت ہے تو لے لو، لیکن بعد میں انہوں نے جو میرے ساتھ کیا وہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ ہمارا سب کچھ لے لیا، سب کچھ کھا پی کے، اب ان کو مجھ سے اور میرے بچوں سے مسئلہ ہے۔ اسی ٹینشن کی وجہ سے نا میرے ابو کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور وہ فوت ہو گئے تھے۔ میرے ابو ہی ہمارا سہارا تھے، ایک ہی تو ہمارا سہارا تھا، وہ بھی ان کی وجہ سے چلا گیا۔ موت تو نہیں ہے، لیکن یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا اولاد کے، یہ ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتے۔ میرے ابو کو بھی اسی طرح ہارٹ اٹیک ہوا تھا میری وجہ سے، اور وہ بس اچانک سے فوت ہو گئے، اور اس ٹائم سے لے کر اب تک میرے ماموں ہماری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، وہی ہمارا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں تو کوئی مرد ہے نہیں ہے کمانے والا، اور میرے بچے بھی ابھی بہت چھوٹے ہیں، امی بھی بیمار ہیں، وہ ظاہر ہے پھر عورت تو اتنا نہیں کر سکتی نا، گھر نہیں چلا سکتی، تو اس وجہ سے نا پھر ہمارے ماموں ہی ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اور میں نے چینل بھی اسی وجہ سے بنایا ہے، کیونکہ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، میں بھی گھر سے باہر جا کے اور کوئی جاب وغیرہ نہیں کر سکتی، تو میں نے چینل بنایا ہے تاکہ میں اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کر سکوں، اپنے لیے میں خود ارننگ کر سکوں۔ آج کل کے جو لوگ ہیں نا، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے،
ان کا پتہ نہیں چلتا کب یہ فرعون بن جاتے ہیں۔ منہ پہ تو سب اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، میٹھے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب پالا پڑتا ہے نا تب انسان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، کس قسم کے انسان ہیں۔ دوسروں کا حق کھا کے اتنے آرام سکون سے رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں خدا کا بھی خوف نہیں آتا کہ ہم نے کسی کے ساتھ کتنا غلط کیا ہے۔ لیکن خیر میرا بھی اللہ ہے، میں نے سب کچھ اپنے رب پہ چھوڑ دیا ہے، انشاءاللہ وہ میرے لیے بھی بہتر کرے گا۔ میں نے چینل اسی لیے بنایا ہے، مجھے کوئی خاص پسند نہیں ہے ولاگ بنانا، لیکن میری مجبوری تھی، تو پھر اور کوئی راستہ نہیں تھا میرے پاس، تو میں نے اسی لیے چینل بنا لیا ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہاں سے میں کچھ ارن کر سکوں اپنے بچوں کے لیے، اور ان کو میں اچھی تعلیم دلا سکوں، ان کی اچھی تربیت کر سکوں، کیونکہ میں اپنے بچوں کے لیے ماں بھی میں ہی ہوں اور ان کا باپ بھی میں ہی ہوں، تو میں نے ہی ان کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ تو بس میں نے اپنے بچوں کی وجہ سے یہ چینل بنایا ہے۔ مجھے کسی سے کچھ لینا اچھا نہیں لگتا، کسی کا احسان لینا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، تو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کی، اپنی امی کی ہر ضرورت خود پوری کروں، میں اپنا گھر خود چلاؤں۔ میں تو یہی دعا کرتی ہوں اللہ پاک سے کہ جب بھی اللہ میرے ہاتھ اٹھیں تو وہ دینے کے لیے اٹھیں، لینے کے لیے نہیں، تو مجھے اتنا دے دیں اللہ پاک کہ میں اپنی ہر ضرورت خود پوری کروں، میں خود اپنا گھر چلاؤں، مجھے کسی کی ہیلپ لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، انشاءاللہ میرا وقت بھی بدل جائے گا۔ پہلے بھی اللہ پاک نے دیا تھا سب کچھ، اور اب بھی انشاءاللہ اللہ پاک سب کچھ دے دے گا۔ اور آپ سب سے مجھے اتنی سپورٹ چاہیے کہ آپ سب میری ویڈیوز کو واچ کیا کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، تاکہ میں ہر منتھ ارننگ مجھے ملتی رہے اور میں اپنے بچوں کی ساری ضرورتیں خود پوری کرتی رہوں۔ تو آپ جس نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے آپ سب کو بتا دیا اپنے بارے میں۔ میں نے سوچا آج میں آپ کو اپنے بارے میں بتا دیتی ہوں، کیونکہ کافی دفعہ مجھے کومنٹ آئے تھے، تو میں نے کہا ولاگ بنانے سے پہلے نا میں آپ کو اپنے بارے میں بتا دوں۔ تو یہاں پہ نا ہم لوگ گھر واپس آ گئے تھے پھر، اور میں ابھی یہاں سے کلیننگ کر رہی ہوں۔ بچے کھیلتے رہے بیٹھ کے یہاں پہ، تو وہ ٹوائز اور سارا کچھ ادھر ہی رکھ کے نا باہر چلے گئے، تو میں نے ابھی کمرے سے ساری کلیننگ کی ہے۔ اور آج دھوپ بھی اتنی اچھی نکلی ہوئی تھی، تو پھر امی نے ساتھ یہاں پہ مشین لگا لی تھی، آج امی نے کپڑے دھوئے تھے، میں نے کھانا وغیرہ بنایا ادھر سے واپس آ کے، اور کمرے صاف کیے ہیں، ابھی جھاڑو وغیرہ لگایا ہے۔ تو امی کہہ رہی تھی کہ میں ساتھ میں کپڑے دھو لیتی ہوں، بچوں کے سارے کپڑے میلے ہوئے تھے، دھونے والے تھے، تو اس لیے پھر امی نے مشین لگا لی تھی اور انہوں نے ہی کپڑے بھی دھوئے ہیں۔ تو میں نے کھانا وغیرہ بنایا ہے، اور کافی دیر ہو گئی تھی، کیونکہ صبح تو ہم لوگ کوئی کام نہیں کر کے گئے تھے، ایسے ہی چلے گئے تھے۔ واپس آ کے ابھی بس سارا کام کیا ہے، کھانا وغیرہ بنایا ہے، اور بس یہی تھا میرا آج کا ولاگ۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا، ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔